اس لیے آپ کو دو نوروں والا ذوالنورین کہہ کر پکارا گیا۔ اچھا، جوان حضرات بیٹھے ہیں منبر پاک پر، یہ ہمارے بھائی لوگ اور چچا لوگ تشریف فرما ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے نکاح میں جو حضور کی دو بیٹیاں آئی تھی ان کا نام کیا ہے؟ یا یوں کہہ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا کیا تھے، اور ان میں بڑا کون تھا چھوٹا کون تھا، یا حضور کے کتنے بیٹے تھے؟ اگر میں یہ سوال آپ سے کروں تو امید ہے کہ چند لوگ کھڑے ہو جائیں، لیکن اکثریت ان جوانوں کی ہوگی جن کو نام تک پتہ نہیں، جن کو تعداد تک پتہ نہیں۔ آپ راجنیتک معاملے میں ان جوانوں سے بات کیجئے تو پورے ملک کی خبریں تمہیں بتائیں گے کہ ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے راہل کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ ہے مودی کیا کہتا ہے۔ آپ کرکٹ کی بات کیجئے تو یہ پچھلے 50 سال تک کا اتہاس آپ کو بتا دیں گے۔ آپ بالی ووڈ کی بات کیجئے تو آپ کو یہ پرانے سے پرانا اتہاس بتانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جس نبی کی محبت کا دم تم بھرتے ہو، اگر پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ مصطفیٰ کے کتنے بچے تھے تو جوان بغلے جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوچھ لیا جائے بتاؤ مصطفیٰ کی بیٹیاں کتنی تھیں تو ایسا لگتا ہے جوانوں کو سانپ سونگھ جائے۔ اگر پوچھ لیا جائے بتاؤ مصطفیٰ کے بیٹے کتنے تھے تو جوانوں کی گردنیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کے اسماء معلوم کر لیے جائے تو کہتے ہیں مولانا ہم مدرسے کبھی گئے نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی بنا پر آپ مدرسے نہیں گئے؟ مدرسے بنا بنا کر علماء نے صدائیں لگائیں، پوسٹر لگوائے، اعلانات کرائے اور تقریروں کے ذریعے تم سے کہا مدرسوں میں آؤ، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم مدرسے نہیں گئے، ہمیں مجبوری ہے، ہم نے دین کو جانا نہیں، ہم نے مصطفیٰ کو پہچانا نہیں۔ تمام مذاہب کا آپ مشاہدہ کیجئے، دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے پیشواؤں کے بارے میں، اپنے دیوتاؤں کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ اگر اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے تو قوم مسلم کے بچے نہیں جانتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے مسلمانوں۔ ہر سال 10 روز محفل کرائی ہم نے، ہر سال 20 25 50 100 جلسوں میں شرکت کی ہم نے، بڑی بڑی کانفرنس سے بڑی بڑی تقریریں ہم نے سنی، لیکن بتاؤ فیوچر کے لیے اس 10 روزہ کانفرنس سے آپ کیا لے کر جاتے ہیں؟ فیوچر کے لیے جلسوں سے آپ کیا لے کر آتے ہیں؟ علماء سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہر جمعے کو حضرت آپ کو سمجھائیں، بتاؤ کون سے جمعے کی بات آپ کو یاد ہے؟ چند ایک ایسے نکلیں گے جو کہیں گے ہم نے حضرت کی یہ بات سنی تھی، یاد کر لی۔ اکثر وہ ہیں جو جمعے میں امام صاحب کی تقریر کو فیشن سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فیشن ہے، اگر تقریر نہیں کریں گے تو امامت چلے گی نہیں۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ اس لیے بتاتے تاکہ قوم راہ راست پر آ سکے، اس کے لیے جو مسائل پیچیدہ ہیں وہ آسان ہو سکیں، آخرت کی راہیں اس کے لیے آسان ہو سکیں، جنت کی راہیں اس کے لیے آسان ہو سکیں۔ لیکن آئے تقریریں سنی، چلے گئے، صبح کو پوچھا جائے کیا تو آواز یاد رہ جائے گی مولانا کی آواز بڑی دمدار تھی، موسم یاد رہ جائے گا گرمی بہت تھی، وقت یاد رہ جائے گا تقریر آج 5 منٹ لمبی ہو گئی تھی، آج جمعے میں امام صاحب کی دعا بڑی لمبی ہو گئی تھی، یہ باتیں یاد رہ جائیں گی، لیکن تقریر میں کیا بتایا کوئی بات یاد نہیں، نیل بٹا سناٹا۔ کون سی حدیث سننے کے لیے ملی کچھ یاد نہیں، آج کس بزرگ کے واقعات
حضرت نے ہمیں سنائے کچھ یاد نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ان محفلوں میں اگر آپ محبت سے چند منٹ بیٹھ بھی جائیں تب بھی ثواب ملتا ہے، بیٹھنا الگ ہے، اگر اس کو محبت سے دیکھ لیں تب بھی نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں آ کر کچھ باتیں یاد بھی کر کے جایا کریں، چونکہ اب عمریں اتنی ہو گئیں، بچوں کی بات نہیں کرتا، جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، عمریں اتنی ہو گئیں کہ اب ٹائم نہیں آپ کے پاس مدرسے میں جا کے دین سیکھنے کا، آپ کے پاس وقت نہیں کہ 1-2 گھنٹہ روزانہ حضرت کے پاس بیٹھ کر مولانا عارف یا مولانا آدم صاحب کے پاس بیٹھ کر حضرت مولانا غلام محمد صاحب کے پاس بیٹھ کر دین سیکھ سکیں، کیونکہ اب ذمہ داریاں ہیں، بچے آپ کے پیچھے ہیں، ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام آپ ہی کو کرنا ہے، اسکولوں کی فیسیں بھرنی ہیں، گاڑیاں خرید کر دینی ہیں، مکانات بنانے ہیں، ان کو لباس بنانے ہیں، ان کی شادیوں کے انتظامات کرنے، بہت سی ذمہ داریاں آپ پر ہیں۔ اب وقت نہیں کہ اب دین سیکھنے کے لیے مدرسے جایا جائے، تو اگر یہ وقت نہیں ہے تو کم سے کم ایسی محفلوں میں آ کر اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں، کیا ہوا اگر مدرسے نہیں جا پا رہا ہوں، محفل میں تو شرکت کر لیتا ہوں، وہیں سے کوئی بات یاد کر کے لے آؤں گا۔ تو آؤ میں کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں آپ کو یاد کرانے کی۔ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ ارے سارے بولے کتنی؟ بولتے رہا کریں، دیکھیں ماں بھی قصہ جب تک سناتی جب تک بیٹا ہوں کرتا رہتا ہے، اور بچہ ہوں کرنا بند کر دے تو ماں سمجھتی ہے سو گیا، تو اس لیے تھوڑا بولتے رہا کریں تاکہ مجھے لگے کہ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ 2 بیٹیاں تھیں حضور کی، 4 بیٹیاں، حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں۔ حضور کی سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا حضرت زینب، یاد رکھنا بچوں اور جوانوں، حضور کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، اور آپ کے شوہر کا نام ابو العاص تھا۔ حضور کے داماد 3 ہیں، میں پہلے کا نام بتا رہا ہوں، سب سے بڑے داماد کا نام بتا رہا ہوں۔ حضور کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب، داماد کا نام ابو العاص۔ حضور کی زینب سے چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ تھا، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں رقیہ۔ ان سے چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، یہ بھی حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان ہی کے نکاح میں آئیں۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے حضرت عثمان کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کا نکاح حضور کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے کیا گیا، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے فرمایا تھا آج میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کرا دیتا۔ ایک روایت تو یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد میں تمام کو عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے خوبصورت بھی تھے حضرت عثمان۔ حضرت علی فرماتے کہ حضور کے تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت اگر کوئی تھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، جاگ کر سنیں۔ اب کتنی بیٹیوں کے نام بتا دیے میں نے آپ کو؟ 3 کے۔ حضرت عثمان کے جو نکاح میں تھی ان کا ایک کا نام رقیہ اور دوسری کا نام وہ ام کلثوم تھا، اور حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی، خاتون جنت، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ عابدہ طیبہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور یہی حضرت علی کی بیوی ہیں، یہی حضرت حسین کی والدہ ہیں، یہی حضرت حسین کی والدہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی عام الفیل کے 6 برس بعد پیدا ہوئے مکے کی سرزمین پر، اور آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی اسلام کے ابتدائی میں آپ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد ایمان لانے والی شخصیت کا نام حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان ابتدائی میں ایمان لے آئے تھے، اور جب ایمان لائے تو پروردگار عالم نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کیا کرتے تھے۔
فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کیا کرتے تھے. جانتے کیسے؟ ایک روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی تو حضور اس طرح لیٹے تھے کہ آپ کا تہبند شریف پنڈلی سے اٹھ گیا تھا. یہ جو حصہ ہوتا ہے پنڈلی سے اٹھ گیا تھا حضور کا تہبند. آپ نے ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی, آپ لیٹے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں بابا جان حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تو مصطفیٰ جان رحمت بدستور ایسے ہی لیٹے رہے. حضرت ابو بکر نے سلام کیا, بیٹھ گئے, مصطفیٰ یوں ہی لیٹے رہے. اس کے بعد پے کرے جود و سخا, پے کرے حسن و وفا, جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان تشریف لائے. حضرت عائشہ کہتی جیسے ہی حضرت عثمان حجرے کے اندر آئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور تہبند شریف کو درست کیا. جب یہ دونوں حضرات چلے گئے یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ بابا جان حضرت ابو بکر آئے تھے, آپ بدستور لیٹے رہے, لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا, تہبند شریف کو درست کیا, معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ سے میرے آقا نے فرمایا تھا اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کیا کرو. سبحان اللہ بات کو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کیا کرتے ہیں. اور شرم و حیا میں کوئی آپ کا نظیر نہیں, آپ کی کوئی مثال نہیں. شرم و حیا میں آپ کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے, راستے میں چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے. جوانوں آپ کے لیے بھی حضرت عثمان غنی سے ایک سبق ہے, حضرت عثمان غنی کی حیات سے آپ کے لیے بھی سبق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے روز مسجد میں تشریف فرما تھے. مسجد میں تو حضرت عثمان غنی نماز پڑھانے کا وقت تھا. ایک جوان راستے میں آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو اس کی نظر ایک عورت پہ پڑی, حسین عورت پر, خوبصورت عورت پر. حضرت عثمان غنی کا دور ہے, آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے مسجد میں. وہ جوان راستے میں آ رہا تھا, اس کی نظر پڑی ایک حسین لڑکی پر تو اس کے حسن کی محبت اس کے دماغ اور دل میں گھومنے لگی اور بس اس کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال نہ سکا. اسی کے بارے میں سوچتا مسجد میں داخل ہو گیا تو حضرت عثمان غنی نے اس کو دیکھا, قریب بلایا اور کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرے سے زنا کے آثار نظر آ رہے ہیں. کیسے کیسے خیالات تمہارے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں. موبائل کی اسکرین پر گندی گندی ویڈیوز اور گندی تصاویر دیکھنے والوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہی تصور اور وہی خیالات لے کر آپ مسجدوں میں آتے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا رب بے خبر ہے؟ ارے جب عثمان بے خبر نہیں ہو سکتا تو رحمان بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا ادھر آ, میں کیا دیکھتا ہوں, تیرے چہرے سے زنا کے آثار نظر آ رہے ہیں. جوان نے جب اتنا سنا تو سوچا یار بات تو سچی ہے. میں سوچ تو رہا تھا اس خاتون کے بارے میں جس کو راستے میں دیکھا تھا, بات تو سچی ہے. ڈر گیا, کہنے لگا عثمان یہ بتاؤ کیا اب بھی تم پر وحی نازل ہوتی ہے, تم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ باتیں شاید نبیوں کو ہی پتہ چلتی ہوں گی. تو حضرت عثمان غنی سے کہنے لگا کیا تم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے نہیں, مجھ پر تو وحی نازل نہیں ہوتی, لیکن میرے آقا جن پر وحی نازل ہوا کرتی تھی اتنی بات تو ان کے غلام بھی جان لیا کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے سے زنا کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو جوانوں مسجدوں میں آیا کریں تو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور تصور بازاروں کے ذہن میں, خیالات مارکیٹوں کے اور دنیا کی رنگینیوں کے آپ کے دل میں مچل رہے ہیں اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں.
پھر یہ نمازیں قابل قبول نہیں۔ اچھا ایک مسئلہ بتا دوں چند سیکنڈوں میں، خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری ہوتا ہے، ایک غیر اختیاری۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، تو خیالات دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، آپ نے جان بوجھ کر نہیں سوچی، آ گئی، گھر کے بارے میں، بازار کے بارے میں، کھیت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، تو حکم یہ ہے کہ فوراً اس سے ذہن ہٹاؤ، نماز پر لگاؤ۔ نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نماز ہو جائے گی، چونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں سوچا کچھ بھی، یہ اختیاری نہیں تھا، یہ غیر اختیاری تھا، آ گیا خیال بس یوں ہی۔ اور ایک خیال ہوتا ہے اختیاری، جان بوجھ کر بازار کے بارے میں سوچنے لگے کیا کیا لانا ہے، کھیتی کے بارے میں سوچنے لگے کیا کرنا ہے، رشتہ دار کے بارے میں، اور بیوی سے جھگڑا کر کے آ کے حساب لگا رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کہنا کیا ہے جا کر، ڈیل کیسے کرنا ہے، گھر کے جھگڑوں کو مینج کیسے کرنا ہے، جان بوجھ کر سوچتے گئے یہاں تک کہ سلام ہو گیا اور اس کی باتیں ختم نہیں ہوئی، تو یہ نماز فاسد کر دیتے ہیں ایسے خیالات، نماز ہوگی نہیں۔ وہ جو غیر اختیاری خیالات ہیں وہ بھی آئیں تو حکم یہ کہ فوراً ذہن ہٹاؤ۔ اگر یہ خیال غیر اختیاری تھا ذہن میں اور آپ کو خیال آ گیا کہ میں نماز میں ہوں اور آپ نے ذہن نہیں ہٹایا، سوچتے گئے تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو جان بوجھ کر کچھ نہ سوچیں۔ اب کوئی مجھے بتائے گا بات کہاں چل رہی تھی؟ کوئی ہے بندہ ایسا؟ کہاں سے میں نے یہ بات بتائی آپ کو؟ وہ جوان جو مسجد میں آیا تھا، تعجب ہوتا ہے، میں کتنا شروع میں بتایا کہ غور سے سنا کرو، آپ کو چند منٹوں میں یہ بات یاد نہیں رہی تو صبح کو گھر جا کر کیسے یاد رکھیں گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا مسجد میں آیا کرو تو پاک اور صاف ہو کر آیا کرو۔ یہی پیغام تھا اس جوان سے، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے پہ زنا کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ایمان لائے تب بھی بڑی مصائب کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا، خود آپ کا چچا حکم بن العاص کہنے لگا عثمان تم نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑا، نئے دین کو اپنا لیا؟ کہاں، میں نے محمد کے دین کو اپنا لیا ہے۔ تو کہا اچھا اگر ایسا کرتے ہو تو ہمارے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا تمہارے نہیں، اگر ساری دنیا کے غضب کا سامنا کرنا پڑے تب بھی عثمان یہی کہے گا کہ میں نے محمد کا دامن تھام لیا ہے، میں نے محمد کا دامن تھام لیا ہے۔ آپ کے چچا نے آپ کو باندھ دیا، ہاتھ باندھ کے ایک کھمبے سے آپ کو باندھ دیا گیا اور کہا گیا عثمان جب تک کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا، جب تک یہی بندھا رہے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ لوگوں کو لگتا یہ تھا کہ عثمان کو باندھا جائے گا، گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کہنے لگیں گے چلو میں چھوڑتا ہوں اس دین کو اور میں واپس اپنے اسی دین پر آ جاتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی کو باندھا گیا اور کہا گیا جب تک محمد کے دین کو چھوڑے گا نہیں تجھے کھولا نہیں جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری یہاں بندے بدے جان چلی جائے، یہ ہو سکتا ہے، مگر محمد کی محبت دل سے نکل جائے ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ایسے نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے اس استقلال کو دیکھا، آپ کے اس عزم کو دیکھا، اس حوصلے کو دیکھا تو کھول دیا گیا آپ کو۔ پھر آپ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کبھی جب مال کی ضرورت پڑتی تھی دین کو تو اتنا مال لا کر دیتے تھے کہ صحابہ عش کر اٹھتے تھے، خود میرے آقا مسکرانے لگتے تھے۔ بے شمار مرتبہ حضرت عثمان غنی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ مال و دولت کو نچھاور کیا اور اتنا مال خرچ کیا کہ آپ کے مال خرچنے کی تعریف حضرت جبریل نے بھی کی، میرے آقا نے بھی کی اور خود رب کائنات نے بھی آپ کی تعریف فرمائی۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے میرے آقا کی بارگاہ میں لا کر اتنا مال پیش کیا،
اتنا مال پیش کیا کہ میرے آقا ہاتھ سے یوں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، یوں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے میرے آقا حضرات۔ پھر میرے آقا اٹھ کر جانے لگے، 3 مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر اب تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، عمر آج عثمان تیرا کوئی عمل آج کے بعد تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، آج کے بعد عثمان تو پکا جنتی ہو چکا ہے، آج کے بعد تو پکا جنتی ہو گیا۔ کیا کہا حضور نے؟ پکا جنتی ہو گیا۔ اب حضرت عثمان سوچتے یار اب تو حضور نے کہہ دیا، مہر لگ گئی، جنتی ہو گیا میں، لیکن عمل کر اعمال پھر بھی نہیں چھوڑے۔ جو نمازیں فرائض کے علاوہ نوافل اور جو تلاوتیں تھیں وہ بدستور جاری رہیں۔ ایسا نہیں کہ گھمنڈ کرنے لگتے، یہاں تو 2-3 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو آدمی میں گھمنڈ آ جاتا ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے پرچار کرتا دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، فلاں کہ نماز نہیں پڑھتا۔ چند کتابیں پڑھنی آ جائیں تو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار انسان سمجھنے لگتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرما دیا عثمان تو آج کے بعد پکا جنتی ہے۔ اس کے بعد بھی حال یہ تھا کہ قبر کو دیکھ لیا کرتے تھے نا کسی کی تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں تو قبرستان میں جا کر بھی باتیں ہوتی ہیں، کسی کو دفنانے کے لیے جائے تو قبرستان میں بھی اور سناؤ جی کیا حال ہے، حال چال سنائے کیا ہے، کھیتی باڑی سب ٹھیک ہے نا، گھر بار میں پریوار میں سب ٹھیک ہے نا، موبائل چلتے قبرستانوں میں جا کر، ہنسی مذاق ہوتی ہے قبرستانوں میں جا کر۔ حضرت عثمان غنی قبر کو دیکھ لیا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی کہتا تھا آ کر عثمان کیوں روتے ہو اتنا، تمہارے بارے میں تو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میرا عثمان پکا جنتی ہے، میرا عثمان پکا جنتی ہے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے تھے یہ بات صحیح ہے کہ مصطفیٰ نے فرما دیا عثمان پکا جنتی ہے، لیکن اسی آقا کا فرمان یہ بھی تو ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی قبر ہے، جو یہاں پھنس گیا وہ وہاں بھی پھنس جائے گا اور جو یہاں بچ گیا وہ وہاں بھی بچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، عظمت صحابہ، سبحان اللہ سبحان حضرت عثمان اللہ۔ غنی کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا عثمان تو پکا جنتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے ڈر بڑا لگتا ہے، اپنے رب کا ڈر ابھی بھی دل میں ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور نے یہ کہہ دیا کہ تو پکا جنتی ہے تو اب ڈر نکل جاتا، نہیں بلکہ اور زیادہ ڈرنا شروع کر دیا تھا۔ آؤ پھر پلٹ کے آتے ہیں حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی طرف، بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوست تھے، یعنی صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے، بڑے کمزور ہو گئے، چلنے پھرنے کی طاقت جسم میں نہیں رہی، جسم اتنا مضبوط نہیں رہا کہ اب پیسہ کما سکیں، خرچہ چلا سکیں۔ بیٹیاں آپ کے گھر میں جوان تھیں، اور جب باپ بوڑھا ہو جائے بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو پھر بڑی فکر ہوتی ہے محلے والوں کو بھی کہ دیکھو فلاں ہے بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، لیکن بیٹیاں گھر پر جوان ہیں، ان کی شادیوں کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار پڑ گئے، بڑے کمزور ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے ایک کپڑے میں اشرفیوں کی تھیلیاں باندھی اور لے کر حضرت عثمان غنی عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچے اور کہا حضرت میں آپ کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں کچھ اشرفیاں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا حضور میں جانتا ہوں آپ بیمار پڑ گئے ہیں اور گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، ان کی شادی بھی کرنی ہے، میں نے چاہا کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مدد کر دوں۔ 2 یا 3 تھیلیاں اس میں رہی ہوں گی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں حاضر کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھایا کرتے تھے بچوں کو، پڑھاتے تھے بچوں کو۔ تو حضرت عثمان غنی نے ساتھ میں یہ بھی کہا میں مدد تمہاری اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تم بچوں کو پڑھایا کرتے ہو، آج بھی یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے جو پھر بھی
پیچھے کھڑے ہو کر برائیاں کرنے والے. زندگیاں گزر گئی علماء کی خدمت کرتے کرتے, تمہارے بچوں کو قرآن سکھاتے سکھاتے, لیکن بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جو علماء کی خدمت کیا کرتے ہیں. تمہارے بچوں کو اگر کوئی قرآن پڑھائے تو ان کی خدمت کریں, یہ سمجھ کر کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی نے پڑھانے والے کی خدمت کی تھی. حضرت عثمان غنی کی سنت ہے بچوں کو پڑھانے والے کو تحفے دینا. حضرت عثمان غنی کے خود کے بچے بھی ان کے پاس پڑھے کرتے تھے, تو کہا چونکہ تم بچوں کو پڑھاتے ہو اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگلے جملے بڑے توجہ کے ساتھ سننا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا عثمان یہ تیری محبت ہے, یہ تیری سخاوت ہے, تیرا جو حق تھا تو نے وہی کیا ہے, یہ تیری محبت, اور ایک دوست کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے, ایک بھائی کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے مصیبت کے وقت میں اپنے بھائی کے کام آئے, لیکن لے جا اس اپنی دولت کو واپس, میرے پاس دنیا کا مال نہیں ہے تو مجھے غریب مت سمجھنا, میں غریب نہیں ہوں, اور میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی غریب نہیں رہنے دیا ہے بلکہ ان کو امیر کر دیا ہے. حضرت عثمان نے کہا تو کیا مطلب؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو سورۃ الواقعہ آتی ہو اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہو تو وہ دنیا کے اندر رہ کر کبھی غریب نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ زبانی یاد کرا دی ہے, اب میری بیٹیاں غریب نہیں رہی ہے بلکہ امیر ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. زبانی یاد ہے میری بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ, اس لیے میری بیٹیاں غریب نہیں ہیں بلکہ وہ امیر ہیں کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے. بڑے خاموش بیٹھے ہو, زور سے بولو سبحان اللہ. اب اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں ان سے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی سنت پہ عمل کریں. انہوں نے کہا تھا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ زبانی یاد کرا دیا تھا, یہاں تو بیٹوں کو نہیں پڑھا پاتے تم لوگ. ہاں اگر بیٹیاں گھر میں تو سورۃ الواقعہ یاد کرائیں ضرور زبانی ان کے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس سے سورۃ الواقعہ آتی ہو وہ دنیا کے اندر غریب نہیں ہو سکتا, غریب نہیں ہو سکتا. یہ سخاوت حضرت عثمان غنی کی. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہہ کر پکارا جاتا ہے. اس پر ایک یہودی کا قبضہ تھا, تو وہ لوگوں کو پانی تو بھرنے دیتا تھا لیکن پانی کے پیسے لیا کرتا تھا. میرے آقا جب مدینے میں آئے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگوں سے وصولی کرتا ہے, پیسے لیتا ہے. تو حضور نے کہا پانی بھرنے کے لیے کچھ آسانی ہونی چاہیے, لوگوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے, کچھ آسانی ہو. تو حضرت عثمان نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سن لیا. زور سے کہیں, زور سے سبحان اللہ. حضرت عثمان نے یہ سن لیا کہتے ہوئے تو آپ یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے بیچنا ہے کنواں, میں خریدنے کے لیے آیا ہوں. وہ بڑا لالچی تھا, وہ سمجھ گیا کہ عثمان پکے ارادے سے آیا ہے, جتنا پیسہ مانگوں گا دے کر جائے گا. تو اس کو پیسہ کمانا تھا, بڑا لالچی تھا یہ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ تو دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا ایک دن مسلمان پانی بھرا کریں گے اور ایک دن اس پر قبضہ میرا ہی رہا کرے گا. ایک دن تم پی لیا کرنا, پانی بھر لیا کرنا, اور دوسرے دن کو قبضہ میرا ہی ہو جایا کرے گا. یوں ہی ایک ایک دن کر کے باری باری کام چلتا رہے گا, اور اس کے بھی آپ کو 4000 دینار دینے پڑیں گے. بہت بڑی قیمت تھی 4000 دینار. اب چونکہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا حضرت عثمان غنی کو, کہا ٹھیک ہے ڈیل منظور ہے, 4000 دینار دے دیے. میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جو کنواں ہے میں نے خرید لیا ہے, لیکن اس نے شرط رکھی ہے کہ ایک دن میں اور ایک دن تم. میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آقا اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے, آپ حکم فرما دیں. تو میرے آقا نے فرمایا پیسے مت لینا کسی سے, پانی کے پیسے تو یہودی لیا کرتے ہیں, پیسے مت لینا کسی سے, اور جاؤ اعلان کر دو کہ اب جس کا جی چاہے پانی بھرے. اعلان کر دیا گیا آج مسلمانوں کی باری ہے, جس کا جی چاہے پانی بھرو. اپنے بھی آئے پرائے بھی آئے, سب نے پانی بھر لیا.
اب جب دوسرے دن کو یہودی کی باری آئی تو یہ لنگر ڈال کے بیٹھتا تھا وہاں پر وصولی کرنے کے لیے. بھیڑ لگ جاتی تھی روزانہ پانی بھرنے والوں کی, خوب پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا. لیکن آج جب یہ بیٹھا وصولی کرنے کے لیے تو کوئی پانی بھرنے کے لیے آ ہی نہیں رہا تھا, کوئی آتا ہی نہیں پانی بھرنے کے لیے. راستہ تکتا تھا, پھر لوگوں سے کہتا تمہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے, تو لوگ کہتے تھے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے. اب نبی کے عثمان نے پانی کو فری کر دیا ہے, ہم کیوں پیسہ دے تجھے جب نبی کا غلام فری میں پانی بانٹ رہا ہے. حضرات اب تک تو اس کے بڑے نخرے تھے, کسی کی سنتا نہیں تھا. اب خود چلتا ہوا عثمان کے پاس جاتا, کہتا عثمان وہ جو ڈیل تھی ایک دن کی باری باری والی وہ میں نے ختم کر دی, اب دوسرے دن کو بھی تم ہی خرید لو. اب کوئی آتا ہی نہیں, جتنی قیمت اس نے کہی سب کی سب حضرت عثمان غنی نے اسی وقت ادا کر دی. اور پھر اعلان کر دیا کہ اب یہ کنواں عام ہو گیا ہے, پورے مدینے میں جس کا جی چاہے وہ آ کر پانی بھر سکتا ہے. محمد کے غلام کا اعلان ہے, یہاں پر کوئی وصولی نہیں کی جائے گی. اس وقت میں پورا مدینہ اپنا ہو یا پرایا ہو حضرت عثمان غنی کے کنویں سے پانی پیا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی کے کنویں سے پانی پیا کرتا تھا. بڑے سخی تھے آپ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا مکے کے اندر. قحط یعنی سوکھا پڑ گیا, کھیتیاں ماری گئیں, جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے, تو بڑی پریشانی کا وقت تھا وہ. حضرت عثمان کے اس دور میں 70 اونٹ مال سے لدے ہوئے تجارت کے لیے روانہ ہو چکے تھے مدینے سے. تو حضرت عثمان غنی نے جب لوگوں کو پریشان دیکھا, امت کو پریشان دیکھا, تو جو 70 اونٹ روانہ ہو چکے تھے وہ آپ نے واپس بلا لیے. مال سے لدے ہوئے 70 اونٹ جب واپس آئے, قحط کا دور تھا, لوگوں کے پاس مال ختم ہو چکے تھے, تو بڑے بڑے تاجر, تجارت کرنے والے بڑے بڑے تاجر اکٹھا ہو کر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے. کہا کہ قحط کا وقت ہے, تنگ دستی ہے, اور آپ کے پاس مال ہے, ایسا کرو کہ ہمیں بیچ دو, کیونکہ جب کسی چیز کی شارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں فائدہ بڑا ہوتا ہے. تو یہ تاجر چلاکی دکھا رہے تھے کہ ہم خرید لیں گے عثمان سے اور پھر اس کو بڑا چڑھا کر 2 گنا 6 گنا ریٹ کر کے اس کو ہم بیچیں گے. تو حضرت عثمان سے کہنے لگے کہ بیچتے ہو اس کو؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا بیچ دوں گا, لیکن یہ بتاؤ کہ گنا پر خریدو گے, یعنی منافع کتنا ہوگا, کتنے فائدے کے ساتھ خریدو گے؟ تو لوگوں نے کہا 2 گنا. تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں بیچوں گا. تو پھر لوگوں نے کہا 3 گنا. لوگوں نے کہا, حضرت عثمان نے کہا نہیں بیچوں گا. تجارتیوں نے کہا 4 گنا دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا اب بھی نہیں بیچوں گا. پھر تاجروں نے کہا کہ 5 گنا دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا میں اب بھی نہیں بیچوں گا. تاجر کہنے لگے 5 گنا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ قیمت تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. حضرت عثمان غنی نے کہا اگر خریدنا چاہتے ہو تو میں 4-5 میں نہیں بلکہ 10 گنا پر اس کو بیچوں گا, اگر خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو. لوگوں نے کہا رے عثمان تمہیں کیا ہوا, تم تو بڑا فائدہ اٹھا رہے ہو قحط کا. وہ جانتے نہیں تھے, یار کی بات تو یار ہی جانے. حضرت عثمان سے کہا کوئی نہیں خریدے گا, 10 گنا پر کوئی نہیں خریدے گا. تو حضرت عثمان غنی نے کہا تم بھول گئے, میرا رب فرماتا ما جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالھا, تم 1 خرچ کرو میں تم کو 10 عطا فرماؤں گا. اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں یہ تجارت دنیا دار کے ساتھ نہیں کروں گا بلکہ پروردگار عالم کے ساتھ کروں گا. اگر اس کی راہ میں 1 خرچ کیا جائے تو وہ 10 عطا فرماتا ہے, اور یہ 10 تو سب سے ادنا درجہ ہے. اگر پروردگار عالم اور زیادہ خلوص دیکھتا ہے تو 70 گنا عطا فرماتا ہے, اور زیادہ خلوص دیکھتا ہے تو پھر بے شمار عطا فرماتا ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اب میں دنیا دار کے ساتھ تجارت نہیں پروردگار عالم کے ساتھ تجارت کروں گا, میں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر 70 کے 70 اونٹ, یہ سمجھ لیجئے کہ 70 ٹرک تھے. 70 ٹرک, اس دور میں ٹرک نہیں چلا کرتے تھے, کنٹینر نہیں چلا کرتے تھے. تو 70 اونٹ حضرت عثمان غنی نے مدینے میں رکھے اور اعلان کر دیا کہ فری میں کوئی وصولی نہیں, کوئی پیسہ نہیں.
جس کا جو جی چاہے، جس کو جس سامان کی ضرورت ہو آ کر لے جائے، نبی کا عثمان فری میں تقسیم کر رہا ہے۔ آج تو کوئی اگر کسی کی 100 روپے دے کر مدد کر دے تو چاہتا ہے سیلفی کھینچ کر فیس بک پہ ڈال دوں تاکہ پتہ چل جائے یہ بڑی ہیلپ کرتا ہے لوگوں کی۔ بالکل 2 ٹائم کا کھانا اگر کسی گھر پہنچا دیا تو ویڈیو بنا کر اس کی رسوائی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے 70 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 70 اونٹ، یہ آپ کی سخاوت ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ یاد آ گیا، وقت زیادہ تو نہیں ہوا ہے؟ اگر سننے کے موڈ میں بیٹھیں تو ذرا مسکرا کر کہیں سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بڑا گھور کر دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ جلدی ختم کر دو تقریر۔ ہاں ایسا لگتا ہے کہ ان کو پکڑ کے بٹھایا گیا، مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر بیٹھا کریں۔ ہاں اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور سبحان اللہ بھی نہ بولتا رہا کریں۔ نیکیوں کی بڑی ضرورت ہے ہمیں، یہ نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے اس کا پتہ آپ کو میدان حشر میں چلے گا۔ سبحان اللہ بار بار بولتے رہا کریں، سبحان اللہ رب کی پاکی ہے، اس سے زبان پاک ہوتی ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ بولتے رہا کریں، کیونکہ حسنین کے نانا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی مرضی سے سبحان اللہ کہتا ہے اور کون مولانا کے کہنے سے سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے بھی کبھی کبھی بول دیا کریں۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بہت غریب صحابی تھے، بہت غریب۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک روز حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا، اس کے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کی کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، دیوار کی سائڈ میں ہیں، اور وہ اس کی کچھ شاخیں میرے گھر میں آتی ہیں، رات میں کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، میں صبح کو اٹھتا ہوں ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے اس کو واپس کر دیا کرتا ہوں۔ صرف واقعہ نہ سنیں، سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ دوسرے کے درخت کی کھجوریں اپنے آپ اکٹھا کر کے اس کو واپس دیتے ہیں، یا تو یہ چاہتے ہیں نظر بچ جائے اور کام بن جائے۔ بھائی بھائی کے مال کو ہڑپنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ پتہ نہیں تھا اس کو رات میں گری ہیں، لیکن پھر بھی اکٹھا کر کے واپس اس کو کر دیا کرتے تھے۔ تو سیکھیں کہ دوسروں کے مال کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو واپس دے دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کھجور گرتی ہے اور میرا بچہ نادانی میں اٹھا لیتا ہے، بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا اس بات کا، تو میرا بچہ نادانی میں اٹھا لیتا ہے، تو اگر وہ میرے بچے کو دیکھ لیتا ہے تو بڑی سختی کرتا ہے، وہ بڑا تنگ کرتا ہے، ہم کو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جس کے گھر میں درخت تھا، وہ پڑوسی جو تھا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن منافق تھا اور اس کا نفاق ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، اس کی منافقت لوگوں کے سامنے ابھی آئی نہیں تھی۔ تو وہ جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یا تو آپ اس کو سمجھا دیں کہ وہ ہمیں تنگ نہ کیا کرے، یا پھر اس کا کوئی حل نکال دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا کر لاؤ اپنی پڑوسی کو۔ جب اس کو بلایا گیا تو میرے آقا نے فرمایا، تمہارے گھر کے اندر کھجور کا درخت ہے؟ کہا ہاں کھجور کا درخت ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تم مجھے دے دو تو میں اس کے بدلے تمہیں جنت کا باغ عطا فرما دوں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں تمہیں جنت کا باغ عطا فرما دوں۔ اب اس کا نفاق باہر آتا ہے، اب اس کی منافقت ظاہر ہوتی ہے، کہنے لگا رے جنت کس نے دیکھی ہے، میں ایسا گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا، اگر خریدنا ہے تو ڈائریکٹ سودا کیجئے، ڈائریکٹ ہینڈ ٹو ہینڈ، اگر دینا ہے کچھ تو ابھی دیجئے، جنت ونت کا میں نہیں کرتا سودا۔ بس لوگوں میں اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، لوگ سمجھ گئے کہ یہ کلمہ زبان سے پڑھتا ہے، دل میں اس کے مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کہتے ہیں نا، منافقوں سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی انسان تمہارے ساتھ بھی رہے گا، دوستی کا دعویٰ بھی کرے گا، گھومے گا بھی تمہارے ساتھ، کھائے گا بھی تمہارے ساتھ، اور آخر میں تم ہی کو برباد کر کے چلا جائے گا۔ انہی کو منافق کہتے ہیں، منافق۔ کبھی کبھی منافق گھر میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ہاں، اور مدرسوں میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ حضرت اسٹاف میں ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ ایک ہی مدرس سب کو پریشان کر دیتا ہے ہر جگہ۔ تو میرے عزیزو، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں خریدوں گا، اگر آپ کو خریدنا ہے تو نقد کچھ دیجئے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یہ بات کسی نے حضرت عثمان کو جا کر بتا دی، تو حضرت عثمان
پیارے آقا کے پاس اجازت لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ ڈائریکٹ اس منافق کے گھر پہنچے، اس لیے کہ میں جا کر آقا کی بارگاہ میں پھر یہ معاملہ پیش کروں گا تو حضور خوش ہوں گے، سرپرائز جس کو کہتے ہیں۔ گئے اس منافق کے پاس اور جا کر کہنے لگے، یوں نہیں کہا کہ میں تیری ساری باتیں سن چکا ہوں، بلکہ ڈائریکٹ جا کر کہا کھجور کا درخت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو خرید لوں، بیچتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں بیچ دوں گا، بتاؤ قیمت کتنی دو گے؟ تو بات ہوتے 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 یہاں تک آ گئی، حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میرا ایک کھجور کا باغ ہے، اگر تو ایک درخت مجھے دے دے تو میں اپنا پورا باغ ہی تجھے دے دوں گا، اپنا پورا باغ تجھے دے دوں گا۔ اب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرت سے حضرت عثمان غنی کو دیکھنے لگا، میں تو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا تمہیں تو بڑا ماہر تاجر سمجھا جاتا ہے، تمہیں تو بڑا سمجھدار سمجھا جاتا ہے، لیکن تم کیسے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو؟ ایک درخت کے بدلے سارا باغ دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی؟ حضرت عثمان غنی نے کہا تو نہیں سمجھے گا، یار کی بات کو یار ہی سمجھ سکتا ہے، یہ تیری عقل سے پرے بات ہے، اگر تو اس کو سمجھ سکتا تھا تو پہلے اس کو بیچ ڈالتا، کہا ٹھیک ہے اپنا باغ مجھے دے دو اور میں نے یہ کھجور کا درخت تمہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر یوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ جو فلاں شخص ہے اس کے گھر میں جو کھجور کا درخت ہے، آپ نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہمیں دے دو اور وہ اس کے بدلے ہم تمہیں جنت کا باغ دے دیں گے، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ یہ آفر صرف اسی کے لیے تھا یا کوئی اور ایسا کر دے تو اس کے لیے بھی یہ آفر ہے؟ یہ انعام صرف اسی کے لیے تھا یا کوئی اور ایسا کر دے تو اس کے لیے بھی یہ انعام ہے کہ اس کو جنت کا باغ عطا کر دیا جائے؟ میرے آقا نے مسکرا کر کہا یہ تو آل ٹائم ہے، جو اس درخت کو دے دے گا اسی کو یہ انعام ملے گا، جنت کا باغ اسی کے نام کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا جو فلاں باغ ہے کھجوروں کا وہ میں نے پورا باغ اس کو دے دیا ہے، وہ پورا باغ اس کو دے کر وہ کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے، اور یا رسول اللہ وہ کھجور کا درخت میں نے اب آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عثمان جب کھجور کا درخت تو نے ہمارے حوالے کر دیا ہے تو جنت کا باغ ہم نے تمہارے نام کر دیا ہے، سبحان اللہ، جنت کا باغ ہم نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ حیا کے بارے میں نے بتایا آپ کو، کوئی ان کی نظیر نہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں، اللہ کے فرشتے ان سے حیا کریں۔ اور میرے آقا نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیے شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ شہادت حضرت عثمان غنی کی 12 سال امور خلافت کو انجام دینے کے بعد ہوئی، 82 سال کی عمر میں آپ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ بڑا طویل واقعہ ہے حضرت عثمان غنی کا، اگر بیان کیا جائے تو میں سمیٹ کر اس کو بیان کرتا ہوں۔ 6 برس تک تو بڑا اچھا ماحول تھا، 6 برس کے بعد ماحول بگڑنے لگا، اور میں نے بھی کہا تھا نا کہ کبھی کبھی آستینوں کے سانپ ڈس لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کے محل کے اندر ایک حبشی غلام رہتا تھا، مروان کے کہنے پر اس نے ایک سازش رچی، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی، حضرت عثمان غنی کی قتل کی۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مصر کا گورنر بنایا تھا عبداللہ نامی ایک شخص کو، تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، تو مصر کے لوگ اکٹھا ہو کر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، کہنے لگے وہ ظلم کرتا، اس کو ہٹا دیا جائے اس کے عہدے سے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو ہٹا دوں گا، میں خط لکھ رہا ہوں، آپ لوگ یہ طے کر لو کہ اگلا گورنر کس کو بنانا ہے، جس کو تم کہو گے اس کو گورنر بنا دیا جائے گا، چن لو، اور آپ رخصت ہو جاؤ، ادھر سے میں خط اس کے پاس بھیج دیتا ہوں معزولی کا، وہ میں اس کے پاس خط پہنچ جائے گا اور وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے خط لکھا، ادھر مصر کے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس کو اگلا گورنر بنایا جائے گا، تو سب کا اتفاق اس پر ہوا
کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کو اگلا مصر کا گورنر بنایا جائے گا۔ اس پر سب نے اتفاق کر لیا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو لے کر آپ مصر کے لوگ جانے لگے مصر کی جانب۔ تو یہی حبشی غلام جو کہ محل کے اندر رہتا تھا، اس نے لیٹر پیڈ چرایا حضرت عثمان غنی کا، اور اس پر مروان نے حضرت عثمان غنی کی طرح، وہ دیکھتا رہتا تھا کہ کیسے لکھتے ہیں، ان کی طرح لکھنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک خط لکھا اور حضرت عثمان غنی کی اونٹنی چرائی اور اس حبشی غلام کو اس پر سوار کر کے بھیج دیا اور کہا کہ اس انداز کے ساتھ جانا تاکہ مصر کے لوگ تجھے دیکھ کر یہ سمجھے، یہ جو قافلہ مصریوں کو جا رہا ہے محمد بن ابو بکر کے ساتھ، یہ تجھے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ تیزی کے ساتھ نکلا اور اس قافلے کے قریب سے نکلا، تو مصر کے لوگوں نے اور محمد بن ابو بکر نے ان کو جاتا ہوا دیکھا، تو دیکھا ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی غلام یا تو بھاگا ہوا غلام ہے اپنے آقا سے، یا پھر یہ کوئی پیغام لے کر جا رہا ہے، کسی کا قاصد ہے۔ تو جلدی سے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کسی نے کہا ارے یہ تو حضرت عثمان غنی کا غلام ہے، یہ تو ان کے محل کے اندر رہا کرتا ہے۔ کہا اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی کی ہے۔ تلاشی لی گئی اس کی، تو ایک خشک مشکیزہ تھا اس کے پاس، اس میں خط نکلا۔ دیکھیں سازش کیسے رچی، اس میں خط نکلا اور خط میں لکھا ہوا یہ تھا کہ میں عثمان بن عفان یہ حکم دیتا ہوں کہ مصر کے لوگ محمد بن ابو بکر کو، یعنی ابو بکر کے بیٹے کو اگلا گورنر بنانے کے لیے مصر میں لے کر آ رہے ہیں۔ عبداللہ اگر جب وہ تیرے پاس پہنچ جائیں تو ابو بکر کے بیٹے محمد کو قتل کر دینا۔ بھڑکانے کے لیے خط عثمان غنی کا نہیں تھا، یہ مروان نے لکھا تھا، لیٹر پیڈ چرایا تھا ان کا، اور مہر بھی لگائی چرا کر حضرت عثمان غنی کی، اونٹنی بھی۔ تو ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا، رہے عثمان غنی ہم سے کچھ کہتے ہیں اور پیچھے کچھ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اب آگے نہیں جایا جائے گا، پہلے عثمان سے پوچھا جائے گا عثمان نے ایسا کیوں کیا۔ اونٹنی بھی عثمان کی اور یہ پرچہ بھی عثمان کے لیٹر پیڈ کا اور تحریر بھی عثمان کی۔ گئے واپس، اور حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، ان کے علاوہ دیگر اصحاب کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ان سے کہا دیکھو حضرت عثمان کا دیکھو، وہ ابو بکر کے بیٹے کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی اور دیگر اصحاب گئے، بات کی، تو حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ میں نے اس غلام کو بھیجا ہے، نہ میں نے یہ خط لکھا ہے، اور نہ میری یہ تحریر ہے۔ تو ان لوگوں کو یقین آ گیا۔ پھر کہا کہ یہ کس کی سازش ہے؟ تو لوگوں نے جب تحریر پر غور کی تو کسی نے کہا یہ مروان کی تحریر لگتی ہے، یہ رائٹنگ جو ہے یہ لگتا ہے کہ مروان کی ہے، مروان بھی وہیں پر موجود تھا۔ لوگوں نے کہا اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا پھر تو آپ ہی نے کام کیا ہوگا اگر آپ کو یہ بڑی لمبی بحث ہے۔ آخر میں مصر کے جو لوگ تھے حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ، انہوں نے اس گھر کو گھیر لیا جہاں پر حضرت عثمان غنی رہتے تھے، اور آپ پر کھانا پانی بند کر دیا، پانی بھی اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ کربلا میں 3 دن پانی بند رہا تھا، حضرت عثمان غنی کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب حالات بگڑتے ہوئے دیکھے حضرت عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی کے گھر پر حضرت علی نے، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو، دونوں کو تلواریں لے کر بھیجا، کہا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دو کہ ان بلوائیوں میں سے، مصریوں میں سے کوئی اندر نہ جانے پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ غصے کی حالت میں کوئی جا کر عثمان غنی پر حملہ کر دے، کوئی اندر نہ جانے پائے۔ شیر خدا کا شیر نر حضرت حسین اور حضرت حسن تلوار لے کر، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی اپنے اپنے شہزادگان کو تلواریں لے کر پہرے داری کے لیے دروازے پر کھڑا کیا تھا۔ پانی اندر نہیں جانے دیتے تھے، کھانا اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ حضرات ابو بکر کے بیٹے حضرت محمد اور دیگر جو مصر کے بلوائی تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہرا بڑا سخت ہے، اس طرف سے دروازے سے جانا مشکل ہو گیا ہے، تو پڑوس والے ایک گھر میں گئے اور وہاں سے دیوار کود کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب الگ الگ روایتیں، ایک یہ کہ حضرت عثمان غنی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک روایت یہ کہ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔
حضرت عثمان غنی کا طریقہ یہ تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ایک رکعت میں ایک کلام پاک مکمل کر دیا کرتے تھے. ذرا زور سے کہیں، زور سے سبحان اللہ. ایک رکعت میں پورا کلام پاک پڑھ دیا کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی نماز پڑھ رہے ہیں. اس پر جو بحث ہے، مولانا غلام محمد صاحب اللہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے نے جا کر داڑھی پکڑ لی، یہ شہادت ہی اتنی لمبی ہے کہ اگر میں خالی شہادت بیان کر دوں تو 1.5 گھنٹہ شہادت میں لگے گا. میں نے بڑا سمیٹ کر بیان کیا. حضرت عثمان غنی پر جا کر حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے محمد بن ابو بکر، ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا تھا حضرت عثمان غنی کو. یہ غلط ہے، انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن گئے تھے وہ اندر. دوسرے جو مصر کے 2 اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے جا کر حملہ کر دیا. ان میں سے ایک کا نام حمار کہا گیا ہے اور ایک کا نام اسبت کہا گیا ہے. انہوں نے جا کر حملہ کیا. حضرت عثمان غنی پر خون کی فوار نکلی اور قرآن کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر جا کر خون گرا تھا حضرت عثمان غنی کا. آپ کی بیوی نے آپ کو بچانا چاہا تو آپ کی بھی انگلی کٹ گئی. حضرت عثمان غنی کی بیوی آواز دے کر باہر سے حضرت حسن اور حسین کو بلانا چاہتی تھی، لیکن بلوائیوں نے شور اتنا مچا رکھا تھا کہ آواز باہر نہیں گئی. حضرت عثمان غنی کی بیوی اوپر چڑھتی ہیں اور آواز دیتی ہے لوگوں امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا ہے. جیسے ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر لوگوں نے سنی، تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عثمان غنی جام شہادت نوش کر چکے ہیں. سارے پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی کو جب یہ خبر ملی تو دوڑتے ہوئے آئے. حضرت عثمان غنی کو جب شہید ہوا دیکھا تو اتنا غصہ آیا، آپ کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت حسن کو پکڑ کر جھنجھوڑا کہ میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا پہرے داری کے لیے لیکن تم نے عثمان کی حفاظت نہیں کی. اور حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسین کے سینے پر گھونسا مار کر کہا حسین تم کس غفلت میں تھے کہ بل بھائی اندر داخل ہو گئے اور میرے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت حسن اور حسین نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا بابا اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ دروازے سے داخل نہیں ہو کر گئے. ہم آپ کے بیٹے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو جائے. یہ ہمارے سامنے سے نہیں کہ یہ دیوار کود کر آئے تھے. میں نے یہ جو آخری باتیں بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو مروایا تھا، معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ. حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو داؤ پر لگا دیا تھا. وہ تو اتنی محبت ان سے کیا کرتے تھے. نادان ہیں وہ، بدبخت ہیں وہ لوگ، اور وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خلافت کے لیے حضرت عثمان کو مروا دیا تھا، معاذ اللہ. یہ سبق یاد رکھیں. ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں، جوانوں آپ لوگ کام کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں. ایسے گندے عقیدے والے مل سکتے ہیں جو یہ کہیں گے کہ علی نے مروایا تھا عثمان کو. دونوں میں بنتی نہیں تھی. یہ بات سراسر غلط ہے. میں نے آپ کو بتایا اتنی محبت کرتے تھے حضرت علی کہ اپنے بیٹوں کو ہی بھیج دیا تھا. چاروں طرف دشمن ہیں، بیٹوں کو دروازے پر کھڑا کرنا یہ محبت ہی کا ثبوت ہے. ورنہ اگر ایک بھی دشمن گاؤں میں ہو تو باپ کہتا بیٹے باہر مت جانا، وہ تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن کھلی تلواروں کے سامنے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا تھا. دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو عثمان غنی کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.